اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رزق میں برکت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بعض اوقات انسان ایسی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے رزق اس پر تنگ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات رزق میں برکت نہیں رہتی، برکت ختم ہو جاتی ہے اور انسان مختلف مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ رزق میں کمی ہو گئی ہے، یا پھر ہمارے پاس جتنے پیسے آتے ہیں ان میں برکت نہیں ہے، خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، آمدنی کم ہے، یا پھر اتنے پیسے ہم کما رہے ہیں وہ ایسی جگہوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں جہاں پہ امید ہی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم کون سی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں گا، ایک بادشاہ کا اور اس کی 7 بیٹیوں کا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن اس نے اپنی سب بیٹیوں کو بلایا، ان کو اچھا کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد اچھا لباس دیا، اور اس کے بعد ان سب بیٹیوں کو کہا کہ بتاؤ تمہیں یہ سب چیزیں کون دیتا ہے، کھانے کے لیے کون دیتا ہے، پہننے کے لیے کون دیتا ہے۔ تو 6 بیٹیوں نے یہ کہا کہ ابا حضور، ہمیں جو کھانا ملتا ہے، جو ہم پہنتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ سب آپ دیتے ہیں۔ یہ سن کے بادشاہ بہت خوش ہوا اور ان کو اس نے قیمتی تحفے دیے۔ اس کے بعد ایک بیٹی سے جب پوچھا کہ تمہیں یہ سب کھانے کے لیے کون دیتا ہے، تو اس بیٹی نے جواب دیا، ابا حضور، مجھے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے سب میری قسمت کا مجھے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سب سنا تو بہت ہی وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ سب میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگلوں میں چھوڑو۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اس سب سے چھوٹی شہزادی کو وہ جنگلوں میں چھوڑ آئے۔ شہزادی اکیلی ساری رات بھٹکتی رہی، جنگلوں میں نہ کوئی انسان تھا، کہیں پہ اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ خوف کے عالم میں مبتلا تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں پہ جائے۔ وہ سفر طے کرتی کرتی ارد گرد جا رہی تھی کہ اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ اس جھونپڑی کے اندر گئی، وہاں پہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس نے اپنی ساری بات شہزادی نے بوڑھے شخص کو بتا دی کہ کس طرح یہ واقعہ ہوا اور میں کس طرح یہاں پہ آئی ہوں۔ بوڑھے نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، وہ اکیلا اس جھونپڑی میں رہتا تھا۔ بوڑھا روزانہ صبح کے وقت کام پہ چلا جاتا تھا اور رات کو واپس آتا تھا، اور گھر میں شہزادی رہتی تھی، کام کاج کرتی تھی۔ ان کے پاس ایک بکری بھی تھی۔ شہزادی نے اس بکری کا دودھ نکالا، آدھا وہ خود رکھ لیتی اور آدھا وہ باہر رکھ دیتی۔ جیسے ہی اس نے رات کو دودھ رکھا، اگلے دن اس نے دیکھا کہ دودھ کا پیالہ غائب ہے اور وہاں پہ ایک بہت ہی قیمتی موتی پڑا ہوا ہے۔ اس نے بچپن میں یہ سنا تھا کہ ایک سانپ خاص قسم کا یہ موتی اگلتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے وہی قیمتی موتی ہو۔ بہرحال وہ اسی طرح سے 5-6 دن دودھ باہر رکھتی ہے اور غائب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ ایک موتی ہوتا ہے۔ 7 دن وہ اس طرح سے کرتی ہے، 7 موتی اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ بوڑھے شخص کو یہ سب بات بتاتی ہے اور اسے 3 موتی دیتی ہے کہ تم جاؤ اسے سیل کرو مارکیٹ میں جا کے، اور اس کی جو قیمت ہے وہ لے آؤ۔ جب بوڑھے شخص نے ان موتیوں کو سیل کیا تو اسے بہت سے پیسے ملے۔ ان پیسوں سے شہزادی نے ایک بہت بڑا محل تعمیر کروایا۔ اسی جنگل میں ایک بہت بڑا محل تھا، اور اس کے بعد لوگ بھی اسے ملنے آتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ شہزادی اتنی رحم دل ہے اور اچھی ہے، تو اس محل کے ارد گرد آبادی بنتی گئی۔
جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا محل ہے اور اس کے ارد گرد آبادی بھی ہے اور لوگ اس شہزادی کا بہت احترام کرتے ہیں، اس کا بہت نام ہے، بادشاہ نے شہزادی سے ملنے کی خواہش کی۔ اس کے بعد شہزادی کو پتہ چلا، اس نے بادشاہ کو بلایا۔ بادشاہ اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ خوب تیار ہو کے قیمتی کپڑے پہن کے اس کے محل میں گئے تو سامنے دیکھا شہزادی نقاب کے اندر ان کے سامنے آئی، جس کو بادشاہ نے گھر سے نکال دیا تھا کہ یہ تو میری نافرمانی کر رہی ہے، میرے سامنے زبان چلا رہی ہے، میں اسے کھانے کے لیے دیتا ہوں، پہننے کے لیے دیتا ہوں، لیکن یہ شہزادی میری پھر بھی نافرمانی کر رہی ہے۔ شہزادی ان کے سامنے تھی، نقاب میں تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہی بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ بھی بھول چکا تھا، اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ جب اس نے اپنے سپاہیوں کو شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا تو شہزادی ان کو نہیں ملی تھی۔ تو بادشاہ بھی بھول چکا تھا، ذہن سے نکل چکا تھا اس کے اپنی بیٹی کے بارے میں۔ تو چنانچہ شہزادی نقاب میں تھی، اس نے کہا کہ میں 1 منٹ آتی ہوں اندر سے۔ اس کے بعد وہ اندر سے آئی تو سب حیران رہ گئے، بادشاہ اور اس کی بیٹیاں بھی، کہ یہ ان کی بہن تھی اور بادشاہ کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ تم یہاں کیسے؟ خوشی سے جھوم اٹھا۔ بادشاہ نے کہا کہ جو بھی قیمت ہوگی میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی شہزادی نے کہا یہ سب کچھ میرا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میری قسمت کا ہے۔ ایک طرف اس کی بہنیں تھیں جو خدا کا شکر ادا نہیں کرتی تھیں، اللہ کا انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، اور ایک طرف یہ شہزادی تھی جس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے وسیلے سے، اپنی مدد سے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ وہ بادشاہ سے بھی زیادہ امیر بن گئی۔ اس سچے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ شکر ادا کرنا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کاروبار میں برکت کا وظیفہ، رزق میں برکت کا وظیفہ، رزق میں برکت کا عمل یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہمیں وہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، ہمیں یہاں سے اتنے پیسے آنے والے ہیں، وہاں سے اتنے پیسے آنے والے ہیں، لیکن ہمیں آتا وہی ہے قسمت کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے، جو ہمیں وہ دینا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا مومن ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ پوچھا کہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے مومن پہ مشکل آتی ہے تو وہ صبر کر کے فائدہ اٹھا لیتا ہے، جب اس پہ خوشی آتی ہے تو تب وہ اللہ کا شکر ادا کر کے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ یعنی ہر حال میں مومن فائدے میں ہے، وہ خوش ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، جب اس پہ مصیبت آتی ہے تب بھی صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، جب مشکل وقت آتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر ادا کرو۔ جو شخص شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور نوازتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ تو قرآن پاک کی ان آیات سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور سب آپ کے سامنے بیان ہے کہ اگر آپ شکر ادا کریں گے، ہم سب شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور عطا فرمائے گا، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے، اور ناراض ہوگا تو ہم دنیا آخرت میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رزق میں برکت کا وظیفہ یہی ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، ان کی پابندی کریں، نماز پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یہی سب رزق میں برکت کا وظیفہ ہے۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو سیدھے راستے پہ چلائے، ہماری مشکلات کو حل فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔